السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ یہ دیکھیں جی پارک میں بیٹھا ہوں، تو اب میں آپ کو کیسے اپنی ویڈیو دکھاؤں کہ پارک میں کیا کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ نظر آ رہے ہیں، بادل پیچھے سے نظر آ رہے ہیں۔ او تیری 2 ٹکیاں دی نوکری تو میرا لاکھوں کا ساون جائے۔ ٹھیک ہے، بہت زبردست جو ہے وہ ماحول ہے ادھر، ہمیشہ ہی اچھا ہوتا ہے، لیکن ایک ویڈیو جو ہے نا میں وہ بنانا چاہتا ہوں ہمیشہ ادھر پارک میں۔ تو پارک والی ویڈیو جو ہے وہ آپ انجوائے بھی بہت کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے بھی گنجے سر کے بال بھی جو ہے نا وہ اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ادھر جناب آپ سے بڑی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، مزے کی باتیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، بات یہ ہے، بات ایک تو خبر بڑی لیک ہوئی ہے جی، مریم نواز کے لیے امتحان ہے، اور دوسرا جناب علی یہ جو ہوا ہے نا پی ٹی آئی کے اس نے کیا نام ہے اس کا، عمر ایوب وغیرہ نے سپریم کورٹ سے اپیل کر دی ہے کہ جناب اپنے فیصلے تے عمل کراؤ، اپنے فیصلے تے عمل کراؤ۔ تو ایک اور پوائنٹ بھی ہے، وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ بات یہ ہے دوستوں کہ ایک محمد علی گورچانی صاحب ایک وزیر ہیں، معدنیات کے وزیر ہیں، ان کی آڈیو ویڈیو لیک ہوئی ہے، اور وہ ہوئی ہے میاں والی کے کچھ پلاٹوں کی اور معدنیات کے کھاتے جناب جڑی رقم تے وزیر کہہ رہے ہیں جی کہ پلاٹ ویچنے نے تے نیلامی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا جی جس طرح سر تسی کہو گے اسی طرح دی نیلامی ہو جائے گی، ڈونٹ وری، اور یہ ہے وہ یہ ویڈیو لیک ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ جو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا، اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے تھوڑا سا ایکشن لیا ہے اور بڑی وہ غصے میں ہے۔ عظمی بخاری نے تو کہا ہے کہ جناب حالے کوئی سودا تو نہیں سی نہ ہویا، حالے تو صرف ویڈیو لیک ہوئی سی، لیکن نہیں سر جی نہیں، نپ دا ایول آف دا بڈ، برائی کو جڑ سے اکھاڑو، اور اس کی یہ ویڈیو ہوئی ہے۔ پتہ لگا ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ان کو کام کرنے سے روک دیا ہے، اور اس سے آگے بڑھنا چاہیے، اس کے سخت ایکشن لینا چاہیے۔ مریم نواز صاحبہ آپ کو میں بتا دوں، آپ بے شک پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن آپ پاکستان کے لوگوں کی آپ سے امید ہے، کہیں ذرا سے بھی کرپشن ہو وہ ناقابل برداشت بنا دیں۔ بالکل کرپشن میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، بالکل ہم ادھر باہر پھر رہے ہیں، ہمیں پاکستان کا نام لیتے ہیں تو لوگ ہنستے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں آپ کی عدلیہ کہاں جا رہی ہے اور وہ کیا کر رہی ہے۔ تو یہ برائے مہربانی ان چیزوں کے اوپر بھرپور توجہ دیں۔ اس کو نہ صرف یہ کہ آپ اس کو عہدے سے ہٹائیں، اور اس کو آپ نے کام سے تو روکا ہے، بڑی اچھی شاباش ہے آپ کو، کام سے بھی ہٹائیں اور اس کو ایف آئی اے کے حوالے کریں، کوئی ہو من ہو و کانا جیڑا مرضی ہووے۔ ٹھیک ہے، ایک دفعہ ہم سعودی عرب جا رہے تھے تو مولانا آزاد جو امام مسجد تھے سعودی عرب پاکستان کے شاہی مسجد کے، ہمارا ایک سرکاری وفد جا رہا تھا حج کرنے، جو میں نے بھی حج مفت میں کیا ہے نا، اس میں ہم سعودی عرب کے مہمان تھے۔ تو وہاں سے ہم پراڈو میں جا رہے تھے، 8 بندے تھے ہم یا 7 تھے، تو وہاں آگے جمعے کی وہ جو ہے نا وہ لگ رہی تھیں، صفیں لگ رہی تھیں، تو انہوں نے جو ہی ہم پہنچے نا انہوں نے صف بچھا دی، انہوں نے روڈ روک دی۔ تو ہم نے کہا گریٹ امام از ان سائڈ اینڈ پلیز گیو رستہ فلان۔ انہوں نے کہا رستہ من ہو و کانا جیڑا مرضی ہووے، ہن رستہ نہیں ملے گا، اب یہ جمعے کا ٹائم ہو گیا۔ تو وہ یہ یہاں پہ سر جی قانون کی حکمرانی یہی ہے، ہر جگہ قانون کی حکمرانی یہی ہے کہ ان کو آئینی ہاتھوں سے آپ ان کا استعمال کریں، آئینی ہاتھوں سے ان کو نہ چھوڑیں، بالکل کسی طریقے سے بھی نہ چھوڑیں۔ ایک بات، دوسری بات ہے جی اب عمران خان صاحب نے جیل سے پیغام بھیجوایا ہے منصور علی شاہ کے نام کہ جناب جو آپ نے جو فیصلہ کیا ہے نا مخصوص نشستوں کا، تو اس کے اوپر آپ عمل کرائیں۔ ہاں جی، عمل کیسے کرائیں؟ آئین کے 5 شقیں معطل کرنی پڑیں گی جناب، 5 شقیں معطل کرنی پڑیں گی، تو وہ کیسے وہ کروائیں؟ لہٰذا یہ بات ہے کہ یہ ناقابل عمل ایک فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ جس طرح کریڈیبل بندہ رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، یا جس طریقے سے ہم ان کو جانتے ہیں،
उनको यकीन करो, पहली बात तो ये कि अपनी गलती का एहसास मान लेना चाहिए। गलतियाँ होती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। मैं एक दफ़ा जस्टिस रमदे साहब के पास पेश हुआ, मैंने ज़मानत की दरख्वास्त दी, तो मैंने उनकी अपनी अथॉरिटी पेश की कि मैंने कहा सर इसी जुर्म में आपने मेरी एक दफ़ा 1 साल पहले ज़मानत ली थी। तो उन्होंने मुझे कहा जी कि उस वक़्त मैंने ज़मानत ली है, हो सकता है मैं उस वक़्त मैंने गलत फ़ैसला किया हो, लेकिन अब मैं ज़मानत नहीं लूँगा। तो ये जो बात माननी होती है ना, वो भी बड़ी बात होती है। तो मंसूर अली शाह साहब जैसे ग्रेट आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये जद्दी पुश्ती और ख़ानदानी अमीर हैं, पहले भी अमीर हैं, हम इनको जानते हैं और असूल वाले बंदे रहे हैं। मैं सिर्फ़ इनके इस एक फ़ैसले पे मुझे एतराज़ है, एक फ़ैसले पे, वरना उनके अंदर मैंने कभी वो झोल नहीं देखा। तो उनको चाहिए कि वो पहले गलती तस्लीम करें और रिव्यू में मान लें कि ये पीटीआई की सीटें नहीं बनती थीं और सुन्नी इत्तेहाद वाले फ्लोर क्रॉसिंग करेंगे, अगर ये वो करेंगे तो ये मान जाएं और इस फ़ैसले को रिवर्स कर दें। कोई ये क़यामत नहीं है, ये ही बड़ा पान है। और अगर ये नहीं कर सकते तो फिर इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, ये मेरी राय है। तो दूसरी बड़ी ख़बर ये है, जो सबसे बड़ी ख़बर है, KPK की हुकूमत ने, अमीन गुंडापुरी ने, जिसको ना अक्ल है, अक्ल तो इन यूथियों के दिमाग में है ही नहीं ना, उसने 9 मई के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया है कि जनाब जुडिशल कमीशन बनाया जाए। इन अक्ल के अंधों को उल्टा नज़र आता है, मजनू नज़र आती है, लैला नज़र आता है इन अक्ल के अंधों को, ठीक है। तो ये उसने पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि ये हम पूरे पाकिस्तान के लिए पेशावर हाई कोर्ट कैसे आर्डर कर सकती है? पेशावर हाई कोर्ट तो KPK की हद तक कर सकती है, हम लाहौर का कैसे कर सकते हैं, हम सिंध का कैसे कर सकते हैं, हम कराची का, बलूचिस्तान का कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने इनके मुंह पे वो एप्लीकेशन मारी अमीन गंडापुरी की कि 9 मई के हवाले से जी आप जुडिशल इंक्वायरी करें, और उन्होंने वो खारिज कर दिया। ये इनको खुद समझना चाहिए था अमीन गंडापुरी को, शहद की बोतलों वाले को, नशइयों को, कि भाई नशइयों उस वक़्त बोतल पी के आ जाते हो तुम्हारी ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये दायरा इख्तियार ही नहीं है कि पेशावर हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान का फ़ैसला करे, क्योंकि ये पहले पूरे पाकिस्तान के फ़ैसले वहाँ से करते रहे हैं ना। सारे जो बड़े बड़े मफरूर थे उनको पेशावर हाई कोर्ट ने तो संभाला था। तो ये फिर इनको लगता है कि जनाब हर चीज़ हमारे हक़ में है, तो कोई चीज़ें उनके हक़ में नहीं भी आती, ये बात है, ठीक है जी। अब आएँ जी अगली बात की तरफ, और इस वीडियो में तीसरा अहम नुक्ता ये है, जैसे कि मैंने आपको पहले एक वाक़या छोटा सा बताया था ना कि अडयाला जेल में एक गाड़ी ने टक्कर मार के गेट तोड़ा अडयाला जेल का, और जेल के अंदर गाड़ी चली गई और वो पकड़ा गया। छोटा सा अखबार में बयान आया, लेकिन उसके ऊपर लंबी चौड़ी बात नहीं हुई। अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि इस महीने के आखिर में, ये सवात वाले जलसे में, या हम सितंबर के पहले वीक में हम अडयाला जेल जाएंगे। ये हमाद अज़हर के क्या नाम है, उसने कहा है कि हम जी अडयाला जेल जाएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे और हम अपने कायद को जो है वो रिहा करवाएंगे। ये सजी इस बात को इजी ना लें, मैं पहले ही कह रहा हूँ, इस बात को इजी ना लें। इमरान खान को कहीं मुंतकिल करें, और जो सबसे सेफ़ इलाका है ना इमरान खान का, ये मियाँ वाली है, ये नहीं है, बलूचिस्तान भी शायद ना हो, सिंध में इसको मुंतकिल करें, लाड़काना जेल में इसको ले जाएं सिंध में, बिल्कुल वहाँ पे ये ठीक रहेगा। और सिक्योरिटी रीज़न की वजह से ये जो है ना ये आर्डर जारी हो सकते हैं, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, क्योंकि अब इन्होंने ऐलान कर दिया है ना बाकायदा हमाद अज़हर ने कि हम जी अपना जो जुलूस है या जलसा है या लॉन्ग मार्च है वो हम करेंगे अडयाला जेल तक। इसका क्या मतलब है, अगर वहाँ से कोई 5-7 हज़ार बंदा जाए तो अडयाला जेल में वो हमला हो सकता है। कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं। मैं आपको कितने दिनों से ये कह रहा हूँ कि इसके ऊपर तवज्जो दें, और ये जो गाड़ी का वाक़या है ये मामूली वाक़या नहीं है। आप उधर इस्लामाबाद में बैठे हैं, 2 मिनट में KPK का जुलूस वहाँ पहुँचता है। KPK का जुलूस इस्लामाबाद से पहले भी वो परवेज़ खटक धरने में, वो नाच गाने वाले धरने, उसमें ले कर आते रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं ये समझता हूँ
کہ یہ جو اب وہ وارننگ دے رہے ہیں باقاعدہ انہوں نے اعلان کیا ہے، ٹی وی پہ اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے جو رہنما ہے اس کو چھڑوائیں گے اور ہم اس کو جناب آزاد کروائیں گے اور ہم اڈیالہ جیل تک جائیں گے۔ تو حکومت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے بتائیں نا، حکومت کس چیز کا انتظار کر رہی ہے؟ پھر کہو گے کہ جناب سانو پتہ نہیں لگا۔ آپ کو یہ میری تیسری ویڈیو ہے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو زبردستی وہاں سے نکلوا کے پی کے پہنچائیں اور کے پی کے میں مراد سعید کے پاس اس کو بارڈر پہ پہنچا دیں، مراد سعید کے۔ اس کی بھی جھوٹی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب مراد سعید برقع پہن کے تو کہیں بھاگ رہا تھا تو پکڑا گیا، تو پھر کہتے ہیں نہیں جی، تو اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں۔ بہرحال وہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر ہی کہیں قبائلی علاقے میں رہ رہے، تو یہ عمران کو بھی وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا آخری ہے، انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ اب یہ عاصم منیر کی جو تقریریں آ رہی ہیں نا کہ رب کعبہ کی قسم اور ہم نہیں چھوڑیں گے، یہ پلان کر رہے ہیں۔ یہ میں قانونی ٹی وی کی طرف سے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں اس کی سیکیورٹی کر لیں، عمران خان کو لاڑکانہ جیل میں بھیج دیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو یوتھیوں کا مقابلہ کرنا ہے یوٹیوب کے اوپر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چینل سبسکرائب کریں، سارے نون لیگ کے سارے چینلز کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں، سوشل میڈیا پہ ان کو پھیلائیں، فیس بک پہ پھیلائیں تاکہ ان کے جھوٹ کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور جو گروپ لائف انشورنس کے دوست ہیں وہ مجھے اپلیکیشنیں اپنی بھیج رہے ہیں، تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں، ریٹائرمنٹ کا لیٹر بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 16 ستمبر کو جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہے اس میں ہمیں امید ہے کہ بہت اچھی پازیٹیو جو ہے نا فیصلہ آئے گا۔ یہ 4 سال کے بعد یہ آ رہا ہے، تو اس کے رابطے کے لیے آپ میرے ساتھ 0300472572 پہ رابطہ قائم کریں۔ منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور منصف اوان اللہ نگہبان، اور آپ کو سلام۔